پر ظلم ہو رہا تھا، حضرت صہیب پر ظلم ہو رہا تھا، طرح طرح کے ظلم و ستم صحابہ کرام کے ہو رہے تھے. حضرت عثمان، حضرت طلحہ، بڑے بڑے صحابہ پر ظلم ہو رہے تھے. اسی ظلم و ستم کے درمیان ایک دن حضور کے ہاتھوں گئے. بدھ والا دن تھا، بدھ والا دن تھا، اور بدھ والے دن ظہر کے وقت کہتے جو دعا کرو قبول ہوتی ہے، کیونکہ نبی پاک نے بدھ والے دن ظہر کے بعد دعا کی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الشام. یا اللہ، یا خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعے، یا شام کے بیٹے عمر کے ذریعے اسلام کو مدد عطا فرما. وفی روایت اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کی وجہ سے مدد نصیب فرما. بس ادھر دعا کرنے کی دیر تھی، اب حکمتوں کے قانون چل پڑتے ہیں. اگلے دن جمعرات کی فجر میں حضور دار ارقم میں بیٹھے نماز پڑھا کے چپ کر کے بیٹھے تھے. جی 36 مرد، اور بعد روایتوں میں آتا 33 مرد اور 6 عورتیں نماز حضور کے ساتھ پڑھ رہی تھیں. نماز کے بعد سلام پھیرا ہی تھا، جبریل نازل ہو گئے. فرمایا یا رسول اللہ، کل ظہر میں جو دعا کی تھی آج فجر میں وہ قبول ہو گئی ہے، ادھر ہی بیٹھو، تھوڑی دیر بعد عمر اسلام قبول کرنے آ رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں بدھ والے دن ظہر کے بعد جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے. حضرت عمر بن خطاب صبح کی نماز کے بعد اپنے ایک ارادے سے گھر سے نکلے. ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، خدا کی تقدیر کچھ اور کرتی ہے. بات کیا ہوئی؟ ادھر سحری کا ٹائم تھا. مکہ کے بڑے بڑے کافروں کو خفیہ طور پر عمر بن حشام، یہ یاد رکھنا، عمر بن خطاب ان کا نام عمر ہے، عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام عمر ہے. عمر بن حشام ابو جہل نے سارے کافروں کو جمع کیا دار الندوہ میں رات کے ٹائم چھپ کر خفیہ اجلاس. کہاں ہے گروہ قریش؟ بڑے بڑے لوگوں سنو، اب محمد نے تمہارے خداؤں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اپنے خداؤں کی عزت بچاؤ. کون ہے تم میں جو محمد کو قتل کرے گا تو میں اسے 100 اونٹ انعام دوں گا. حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہا میں اگر یہ کام کروں تو دے گا؟ عمر بن حشام نے کہا، عمر بن حشام رشتے میں حضرت عمر فاروق کا ماموں لگتا تھا. تو عمر بن حشام نے کہا میرے بھانجے اگر تو یہ کام کرے گا تو 100 اونٹ کے ساتھ ساتھ 5 تولے سونا بھی دے دوں گا. بعد روایت میں اس نے کہا 1 کلو سونا بھی دے دوں گا، تو جا کے محمد کو قتل کر دے. استغفر اللہ. حضرت عمر کو یقین نہیں آیا کہ میرا ماموں تو فراڈیا ہے شروع سے، اللہ جانے دے یا نہ دے. عمر فاروق کہتے کہ میں نے اس کو پکڑا، عمر بن شام کو ابو جہل کو پکڑا اور پکڑ کر حبل بت کے سامنے لے آیا. حبل کا جو بت ہے یہ خانے کعبے میں بڑا بت تھا. میں نے کہا کھا قسم اس حبل کی، میں اگر قتل کر کے آؤں تو مجھے سونا بھی دے گا اور 100 اونٹ بھی دے گا. ابو جہل نے حبل کے بت کے سامنے قسم کھائی کہ ہاں میں 100 اونٹ بھی دوں گا اور میں سونا بھی دوں گا. عمر فاروق نے تلوار ہاتھ میں لی اور غصے کے ساتھ وہاں سے نکلے. ادھر حضرت عمر فاروق کی بہن وہ 4-5 روز پہلے کلمہ پڑھ چکی تھی، مسلمان ہو چکی تھی، اور اس کو قرآن سکھانے کے لیے اس کے گھر میں حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا کرتے تھے. حضرت ابو نعیم ان کو پڑھا رہے تھے یا حضرت اسود جو ہے نا پڑھا رہے تھے. ابو نعیم کچھ ان کو سبق دے کر ان کے گھر سے باہر نکلے ہی تھے، ابھی آدھے رستے میں تھے. آگے سے عمر دھندلکے میں آئے، اندھیرے میں جا کر حضور کو شہید کر دوں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ ننگی تلوار لے کے آ رہے تھے. ابو نعیم نے دیکھا، سمجھ گئے عمر کا ارادہ کوئی خطرناک ہی لگتا ہے. جا کر پوچھا عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہا ہے سنا ہے میں نے کہ یہ محمد ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، میں آج ان کو شہید کرنے جا رہا ہوں. حضرت ابو نعیم نے سوچا کہ عمر کا دماغ ذرا پلٹایا جائے. کہا کہ دیکھو سنو، تم حضور کی طرف تو بعد میں جاؤ، پہلے یہ بتاؤ اگر تمہاری بہن سکی اس نے اگر کلمہ پڑھ لیا ہو تو پھر؟ کہا میری بہن نہیں پڑھ سکتی. کہا میں بتاتا ہوں، جا دیکھ ابھی بھی تیرے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تیری بہن مسلمان ہو گئی ہے. عمر کو تو اتنا غصہ
کہ میں تو حضور کو مٹانے جا رہا ہوں، مکے والوں کو نہ پڑھائیں، میرے گھر میں میری بہن نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضور کا ارادہ چھوڑ دیا اور اپنی بہن کو مارنے کے لیے چل پڑے۔ دروازے پہ کان لگا کے سنا، اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ ایک دم حضرت عمر فاروق نے دروازہ کھٹکھٹایا، بہن سمجھ گئی۔ وہ جو پڑھا رہے تھے حضرت اسود، وہ چرپائی کے نیچے گھس گئے اور وہ سرانے کی ان سے قرآن پاک کے ورقوں کو چھپا دیا گیا۔ حضرت عمر کی بہن اٹھ کر دروازہ کھولا۔ عمر غصے میں، کیا کر رہی تھی؟ سچ بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ کچھ بھی تو نہیں، میں سے گنگنا رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی سچ بتا، مجھے پتا چلا تو نے اسلام قبول کر لیا۔ بس جواب سنا نہیں، مارنا شروع کر دیا۔ بہن کو مارتے گئے، مکے لاتے مار رہے تھے، مارتے اچانک تلوار کا دستہ مارا تو اپنی بہن کی جو وہ 2 انگلیاں تھیں وہ زخمی ہو گئی اور بہن کا کان سے بھی خون بہنے لگا۔ بہن زخمی حالت میں تھی۔ آخر بہن تو عمر خطاب کی تھی، تو کہا بھائی سن لے، تو مار مار کے زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ میری جان نکال سکتا ہے؟ قسم بخدا میری ایک جان کیا، اس طرح کی 1000 جانیں ہوں مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دوں گی، جو ان کا کلمہ پڑا ہے کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ جب یہ بات سنی حضرت عمر فاروق نرم پڑ گئے، پتہ نہیں ان جملوں میں کیا چیز تھی۔ بہن سے کہنے لگی، بہن جو پڑھ رہی تھی ذرا مجھے بھی سناؤ۔ میں بدل گیا، تیرے جملوں نے مجھے بدل دیا ہے۔ اب میرا بھی دل چاہتا ہے میں دیکھوں وہ ہستی کون ہے جس پہ میری بہن 100 جان سے قربان ہو رہی، مجھے بھی وہ کلام سنا۔ بہن نے کہا عمر تو حالت شرک میں ہے، مشرک ہے، اور قرآن بڑی پاکیزہ کتاب ہے، پلید اور گندا آدمی اس سے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو شرک میں جا، پہلے نہا دھو کیا، پھر تجھے قرآن سناؤں گی۔ عمر گئے، جا کے غسل کر لیا، نہا دھو کے آئے، اور بہن نے جو چرپائی کے نیچے صحابی چھپے ہوئے تھے ان کو باہر نکل آئے، قرآن مجید کے ورقے باہر لائے، اس پہ قرآن کی سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ کہاں سناؤ؟ اب اس صحابی نے سنائے اور حضرت عمر کی بہن نے بھی آواز میں آواز ملائی، القرآن لتشقى ما انزلنا عليك القرآن لتشقى۔ اے طیب و طاہر نبی، اے سونی خوبیوں والے نبی، اے طہارتوں اور ہدایتوں والے نبی، یہ قرآن ہم نے آپ پر مشقت کے لیے تو نازل نہیں کیا، یہ تو قرآن اللہ نے اپنی طرف سے آپ کے اوپر رحمتوں کے لیے نازل کیا ہے۔ ابھی ان آیات کو سنا عمر کا دل بدل گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک طرف 100 اونٹوں کا انعام ہے، ایک طرف کئی کلو سونا بھی ہے، وہ سب چھوٹ گیا، خیال ہٹ گئے، حسن ظاہر ہٹ گیا، مال و دولت کا لالچ ختم ہو گیا۔ آنکھیں آنسو برسانے لگی، اپنی بہن سے کہنے لگا میری بہن مجھے پکڑ، نبی پاک کی خدمت میں لے جا، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی۔ حضرت حمزہ 3 دن پہلے کلمہ پڑھ کے اسلام لائے تھے، دروازے کے پاس حضرت حمزہ بیٹھے تھے اور پیچھے سے کنڈی لگی ہوئی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولو، آواز عمر کی تھی۔ حضرت حمزہ نے پہچان لی، عمر ہے۔ صحابہ نے کہا عمر ہے، حضور کوئی غلط ارادے سے لگتا ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا آنے دو، اچھے ارادے سے آیا تو ہم قبول کر لیں گے، برے ارادے سے آیا تو اسی کی تلوار کے ساتھ اس کا سر اتار دیں گے۔ حضور نے فرمایا ڈرو نہیں، دروازہ کھولو۔ جیسے دروازہ کھولا گیا عمر حضور کے قریب آئے، سرکار کھڑے ہوئے اور حضور نے حضرت عمر فاروق کے دونوں مونڈوں سے پکڑ کر، کندھوں سے پکڑ کر ہلایا اور ہلا کے فرمایا عمر ابھی وقت نہیں آیا کہ تیرا دل اللہ کو مان جائے،
اللہ کے رسول کو مان جائے. عمر نے حضور کو دیکھا, عمر نے حضور کو دیکھا, حضور کے چہرے انور پہ نظر پڑی. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آئے, تلوار نیچے پھینکی, نیچے ہو کر حضور کے مبارک قدموں پہ ہاتھ لگایا اور رونے لگے اور کہنے لگے حضور صف لی الاسلام, مجھے حضور کلمہ پڑھاؤ نا. حضور نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت عمر فاروق نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور نے نعرہ لگایا, فرمایا نعرہ تکبیر. صحابہ نے کہا اللہ اکبر. یہ آواز اسی وقت خانہ کعبہ میں چلی گئی. ابو جہل نے کہا ہم نے سمجھا تھا مارنے گیا ہے, لگتا ہے وہ مر ہی گیا ہے. اور سچی بات ہے کہ حضور جان لینے, عمر فاروق جان لینے گئے تھے, اپنی جان بھی مصطفیٰ کے حوالے کر گئے. حضور کا حسن کیا دیکھا, کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا. اور دوپہر تک حضور سے دین سیکھتے رہے, وہیں بیٹھے رہے, دوپہر تک دین سیکھتے رہے. ادھر سارے سوچتے ہیں یار اگر عمر کو مارے تو ابھی تک لاش کیوں نہیں دے رہے ہیں. یہ سارے پریشان ہیں عمر کی لاش لینے کے لیے. دوپہر تک یعنی 12-1 بجے کا ٹائم ہو گیا اور عمر فاروق حضور سے دین سیکھتے رہے, آنکھوں سے آنسو رہے اور حضور کے دیدار سے وہ فیضان لے لیا. جب ٹائم ہوا ظہر کا, حضور نماز کے لیے فرمایا تیاری کرو. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم حق ہیں؟ جی حق ہیں. حضور نے فرمایا پھر کیا وجہ ہے کہ ہم یہ چھپ کر نماز کیوں پڑھیں؟ آقا حسبک اللہ, یہ الفاظ سنو ذرا, الفاظ سنو. آقا حسبک اللہ وانا, حضور اللہ بھی آپ کے لیے کافی ہے اور میں بھی آپ کے لیے کافی ہوں. بس سرکار آپ غلاموں کو لے کر جائیں, خانے کعبے میں جا کر نماز پڑھیں. میں دیکھتا ہوں کون میرے مصطفیٰ کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکتا ہے. جب سے حضور دین کو لے کے آئے تھے, جب سے حضور دین کو لے کے آئے تھے, اس دن سے لے کر آج تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت عمر فاروق کی اس دن عمر 26 سال تھی. کتنے سال عمر تھی؟ 26 سال کے تھے حضرت عمر فاروق, 26 سال کا جوان. ذرا سوچو نوجوانوں, تم نمازوں کے وقت سو جاتے ہو اور سنو عمر فاروق کی شان اقدس. اسلام قبول کیا سرکار, آج سے کھلے عام سرکار آپ بات کریں, میں دیکھتا ہوں میرے ہوتے کون آپ کو بات سے روک سکتا ہے. قرآن نازل ہوا اور اس کے بعد کئی سال گزر گئے. حضور کا دل تھا کہ کعبے میں کھلے نماز پڑھیں, حضور کی آرزو پوری نہیں ہو رہی تھی. آج 40واں مسلمان حضرت عمر مسلمان ہوئے. آپ نے فرمایا حضور میں حسبک اللہ وانا, حضور اللہ بھی آپ کے لیے کافی اور میں بھی کافی ہوں. یہ بات سن کر جو سارے مسلمان تھے ان کا دل تھوڑا سا رنجیدہ ہوا. اللہ کافی ہے اور عمر کہہ رہے میں کافی ہوں. ہم بھی ہیں نا, ہم بھی حضور پر جان چھڑکنے والے ہیں. ادھر ایمان والوں کے دل میں یہ بات آئی, کاش کہ اللہ کافی ہونے کے ساتھ ہم صحابہ ہم جو باقی 39 ہیں ہمارے بھی کافی ہونے کی بات ہوتی. یہ بات صحابہ کے دل میں آئی. اللہ نے جبریل کو سورہ الانفال کی یہ آیت نمبر 64 دے کر بھیج دیا. فرمایا جاؤ مصطفیٰ کو بولو اللہ بھی آپ کے لیے کافی ہے, یہ ایمان لانے والے بھی آپ کے لیے کافی ہیں. بولو ذرا سبحان اللہ. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, جتنے ایمان لانے والے ہیں یہ سارے آپ کے لیے کافی ہیں, اللہ بھی کافی ہے. پتا چلا اللہ کے کافی ہونے کے ساتھ اگر ایمان والوں کا کافی ہونا یہ شرک نہیں ہے تو پھر حضور مولا علی کو مشکل کشا کہنا بھی شرک نہیں ہے, پھر داتا علی اجویری کو داتا کہنا بھی شرک نہیں ہے, پھر غوث پاک کو غوث کہنا بھی شرک نہیں ہے. یہ قرآن سے ثابت ہو گیا. اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کا عقیدہ قرآن سے ثابت ہو گیا. بولو سبحان اللہ.